سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے قرآن پاک ہی تھے۔ میں قرآن پاک دی ایک چھوٹی جئی آیت مقدسہ نو پڑھے ہے اور او دا ترجمہ بھی تسا احباب دے گوش گزار کر دیتا ہے۔ اسلام دے اندر دنیا چ ایک ایسی ہستی ہے جدی ہر بات نو حرف آخر سمجھیا جاندہ ہے، ہر انسان دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن آمینہ دے لال دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا نہیں۔ اور قرآن دے اندر جگہ جگہ تے اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی۔ اور قرآن پاک چ ایک جگہ ایسی ہے جتھے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے نماز قائم کرو، پڑھو، زکوٰۃ دیو، لیکن اطاعت میرے رسول دی کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ پیغمبر دی اطاعت رحمت دا سبب بندی ہے۔ پھر کیا ان تطیعوہ تہتدوا، پیغمبر دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت تقلید دے اندر نہیں، نبی دی اطاعت دے اندر ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گئے۔ انہیں حدیث بین دلیل ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ بولو، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت نبی دے دروازے تو لبنی۔ یعنی پیغمبر دی اطاعت جنت چ داخلے دا سبب ہے، گرنٹی ہے۔ اور پھر اگے کیا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ توجہ میرے وہاں رکھو، نماز اوہی نماز ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، زکوٰۃ او زکوٰۃ ہے جدے تے نبی دی مور ہے، حج او حج ہے جدے تے پیغمبر دی مور ہے، روزہ او روزہ ہے جدے تے نبی دی مور ہے۔ ہر عمل ہر نیکی جدے تے نبی دی مور ہوئے گی او عمل قابل قبول ہے، باقی سارے عمل مردود نے، مقبول نہیں۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی، کسے گدی نشین، کسے شیخ الحدیث، کسے بہت بڑے علامہ، کسے بہت بڑے پیر دی بات دین نہیں۔ اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، اسی دین منن واسطے تیار۔ باقی کوئی بھی آ جائے او دی بات دین نہیں تصور کی تھی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ واجب الادب واجب الاحترام نے، انہاں دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ ہے،
امام شافعی رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، امام مالک رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کسی دی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی؟ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں ہے، کیونکہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی۔ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ دی زبان چو جو نکلے وہ حق کے سچے پاک کے لا شک کے، بما نزل علی محمد وہو الحق، جو آپ نے نازل کیتا گیا نا وہ بھی حق ہے، جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے وہ بھی حق ہے۔ کسے مولوی دی بات دین نہیں، دین منا گے مور مدینے چو لے کے آؤ۔ یہ دی مثال لے لو، صحیح مسلم ہے، کتاب الایمان ہے، پہلی حدیث ہے، صحابہ نہ مسجد نبوی فل ہے، باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے میرے نبی دے کول دو زانو ہو کے بہ گیا، جویں اتحیات دی حالت نہیں بندہ بیٹھا ہوندا، اس طرح انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نہ لا لے، تو کہندا جی اسلام کی چیز ہے۔ آپ نے دسیا بھی اسلام ہے وے، آندا صدقتا، پوچھدا ہے ایمان کی چیز ہے، ایمان دے بارے چ نبی علیہ السلام نے دسیا، آندا صدقتا۔ صحابہ نے اسی پریشان ہو گئے، بندہ کو پینڈو لگدا ہے دیہاتی، تے یہ سوال بھی آپ کردا ہے تے تصدیق بھی، یہ دا مطلب ہے سوال کرنے والا جڑا بندہ ہے یہ عام نہیں، یہ خود بھی پڑھیا لکھیا ہے۔ تیجا سوال کردا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دے بارے ہی دسیا، آندا صدقتا۔ چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی، آپ نے فرمایا جنہیں سوال کیتا ہے پتہ اینوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال کرنا ہے پتہ اینوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے، آپ نے دسیاں نے، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو بولا کے لے آؤ بھائی، صحابہ دے مگر دوڑے، انہیں گیٹ کراس کیتا ہے، اگو غائب ہو گیا، یعنی گیٹ کراس کر کے باہر ہویا نا، جویں کوئی چیز اٹھا کے لے، صحابہ سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا، واپسی آ کے آندے نے اللہ رسول ہو جس بندے پیچھے تو سانو کھلیا نا، ایویں انہیں گیڑ ہی کراس کیتا ہے، کو غائب ہی ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ فرمایا اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، آن والا جبریل سی تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ مرالی والے دے باسیو جدوں دے آمینہ دے لال ٹر گئے نے، ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے، جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آ سکتا۔ حضرت اماں جی ام ایمن میرے پیغمبر دی یہ بھی دائی ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھان دے اثر دی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جان دے، آقا دنیا تو فوت ہو گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپس بہ کے فیصلہ کیتا ہے اسی نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، اسی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر و عمر جاندے نے تے ماں جی ام ایمن اگے رو رہیاں نے، پوچھیا ماں جی خیر ہے تسی رو کیوں رہیاں ہو؟ فرمایا اج مینوں رون ایک گل تو آیا ہے، اس گل تو رون نہیں آیا کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، اج میں ایک اس گل تو روئیاں جدوں دا محبوب چلا گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، جبریل مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا، جدوں دا آقا دنیا تو چلے گئے نے، ہن قیامت آ جائے گی، یہ بھی ختم نبوت دی کڑی دلیل ہے، جبریل نے آسمان تو وہی لے کے نہیں آنا، آئیے جبریل آیا ہے وہی لے کے آیا ہے، آیا بھی میرے نبی دے کول ہے، آیا بھی صحابہ دے کول ہے، آیا بھی مسجد نبوی چ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے نو پنجابی نہیں آوندی، یہ نبی علیہ السلام کو آیا ہے وہی لے
لے کے تینوں چاہیے سی نبی پاک دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دینا، پھر نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کیتے؟ بولو کیوں سوال کیتے؟ پوچھو ذرا ان مولویاں دے کولوں، ان علماء کرام سے جڑے آندے نے فلانے مفتی دی بات بھی دین ہے، فلانے پیر دی بات بھی دین ہے، فلانے علامہ دی بات بھی دین ہے، فلانے بزرگ دی بات بھی دین ہے۔ نہیں، جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ پوچھو علماء کرام۔ اور جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ کو سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ وہ بولو تے صحیح یار۔ اس واسطے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ امائی تا دودھ چونے ہیں نا تو دے اندر ہے مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ دودھ خالص رہ جائے گا۔ یہ جی چوپو جی میں روز پاندے ہو بولو تے صحیح خالص رہ جائے گا۔ نہیں مسجد دا پانی ہے کی ہو گیا جی؟ اچھا نہیں چلو ڈیو مرنڈا پالو پھر خالص ہے؟ نہیں زمزم پا دیو۔ اچھا زمزم پائے سارے وابی آئے ہو لگ رہا ہے، اور زمزم پایا بھی خالص نہیں۔ ملاوٹ ہی ہے جنی بھی پکیزہ ہوئے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنزک دوریاں دے، کوئی کھائے چان پورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ وہ دین مکمل ہو گیا ہے، وہ دے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج جمعہ دا دینے میدان عرفات دا، میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں، آسمان تو جبریل آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ میرے شیخ الحدیث مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب تشریف فرمانے، علماء بھی تشریف فرمانے، بخاری شریف ہے، میرے پیغمبر نے انگل پاک آسمان نو اٹھائی ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ 3 دفعہ کیا، چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں من و ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ میں محمد نے نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے، میں من و ان اوویں دین پہنچا دیتا ہے۔ ہن تسی عقل مند دنا بندے آئے ہو، جس پیغمبر دے سینے تے پوری شریعت تے پورا دین اتاریا ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی، مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ بولو تو جدھروں مرضی دین ودائیں تینوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ یوسف پسروری ہے جے پوچھنے والا۔ میرے بھائی
آئیے ذرا غور کیجئے، تو تے اپنی گل کرنا جیڑا مرضی ودائی جائے کچھ نہیں. اب ایک قرآن سن سورہ الحق ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزین. میرے محبوبہ جنہ میں دین تیرتے اتاریا ہے یہ دے اندر تو وعدہ کر کے اپنے کولوں تو میرے وال منسوب کرے میں تیرا سجا بازو پکڑ کے تیری شاک رگ نو کٹ دیا. یہ کنوں کیا ہے؟ وہ بولو تے صحیح کنوں کیا ہے؟ آمینہ دے لال نو فرمایا سونیا میں جنہ دین تیرتے نازل کراں اگر وہ دے اندر تو وعدہ کر کے اپنی طرفوں تے منصوب میرے وال کریں میں سجے بازو تو پکڑ کے تیری شاہ رگ نو لا دیاں کٹ دیاں. دین دے معاملے چتنی سختی ہے رب ذوالجلال دی. آج نیر نہیں بچ گیا. ہر علاقے دی بدعت الگ ہے، ہر علاقے دی بدعت علاقہ ہی ہوندی ہے، سنت ہر جگہ تے بدعت ہر سال نوے نوے بچے دیں دی ہے. کیوں جی مولانا عبدالوہاب وہ بول دے نہیں. ادھر ملتان دی بدعت الگ ہے، اتھے انہاں ایک بالکل نوجوان ینگ کڑی بھائی چونک چے کی جی ہور ہے. میں کہا بڑی وے ہور ہے جڑی چوک چ بھائی جے. رب تے آندا ہورانو جنہ انسانہ نے کسی نے چھوئے ہی نہیں تے ویکھنا وہ نہیں ہے جنہوں ملنی ہے دوجے دی نظر بھی نہیں ہوتے تے پینی. یہ کیسی ہور ہے جڑی چوک چی باشڑی جے تے انہیں بعد چ مقدمہ کیتا ہے نا 35,000 مکیا ہی 20 دیتا ہے 15 دین ہی نہیں دے. وہ ہورا ایویں دیا ہوندیاں نے. ظالموں کچھ حیا کرو. حافظ آباد جڑا ہے ماڈل بنا کے بیت اللہ دا طواف کیتا گیا ہے. ہر شہر دی بدعت الگ ہے لیکن دوستو سن لو دین ہوئی ہے جڑا آسمان تو محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. تو احد پہاڑ دے برابر بھی نیکی کر اگر اس نیکی دے مور نبی دی نہیں وہ نیکی میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں تینوں رب دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبرا. ایک کوئی آواز آئے گی عاملۃ الناصبہ. ناصبہ کنوں کہیں نے عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی. عمل کر کے نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے جلوس کٹ کے خرافات کر کے تھک کے چور ہو گئے لیکن وہ دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جان. کیوں؟ انہاں دے اعمال تے متینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہوئے گی. عمل ہوئی عمل ہے نیکی ہوئی نیکی ہے. آنا میرے نبی کو ایک آیا آن کے نے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد جی اسلام کی ہے آپ نے دسیا ایمان کی ہے اے دسیا اسلام دے متعلق ایمان دے متعلق کوئی چیزاں پوچھیاں تے جدو واپس ہون لگا نا تے آندہ محبوب جی جنہ تساں دسیا ہے میں ایدے چ وعدہ بھی نہیں کرانگا تے ایدے چ کاٹا بھی نہیں کرانگا. مرالی والے جدو واپس ہویا نا صحابی اجے کلمہ ہی پڑھیا نماز کو نہیں سو پڑھی حج بھی نہیں سو کیتا زکات بھی دیتی روزہ بھی نہیں رکھیا. واپس ہویا تے آقا صحابہ نو فرما دینا جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہا ہے. کیڑی گل تو کیا ہے سونے جو تساں دسیا ہے جو وعدہ بھی نہیں کرانگا گھاٹا بھی نہیں کرانگا. ہن میں تھے ایک بات بلا مبالغہ کرنا چاہنا آیا کہ زمین دی دھرتی تے آج جو علماء خطابہ موجود نے جڑے آج بھی سینہ تان کے بازو کھڑا کر کے کہیں دینے اسی اونا دین بیان کرنے ہیں جنہ آمینہ دے لال نے سانو دیتا ہے نہ اسی یہ دے وعدہ کرنے ہیں نہ کاٹا کرنے ہیں. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں وہ اگر علماء نظر آؤں گے علماء اہل حدیث نظر آؤں گے. صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث میرے پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. کدی کسے میرے خطیب نو ویکھیا جنہیں حدیث نو بڑھا چڑھا کے بیان کیتا ہے؟ بولو یار اپنی ایمانداری نہ دسو تسی مسجد سے بیٹھے ہو کدی کسے خطیب نے گھٹ حدیث بیان کیا؟ ساڈے تے اب بابے نہیں پرانے مان جنہاں نے بڑے بزرگاں نو سنیا
یہ شیخ صاحب اویں بعد مولوی نے پڑھ لیں اتوں مولوی صاحب تو کیتا ہاں تے ایویں سنی ہے حدیث ساڈے تے بابے ادھے شیخ الحدیث نے صحیح گل جی تے ہر مسیح چ ایک بابا ہوندا ہے جڑا بڑا شیخ الحدیث بولتے ہاں وہ بابا کرونوا تو تنگ مسیح تے مولوی وہ تو تنگ اللہ اللہ انہاں بزرگاں نو صحت دے جی انہاں نہ بہاراں نے تو میں بات کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا دین دیتا ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دئی جمان دی لوڑ کی ہے تے گل سنیا جے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہان مرالی والے دے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو آن دی آپ قبراں کو لو ڈر دینے اندھے نے بابا ساڑھا تیان رکھی بابا ساڑھا تیان رکھی اگر کوئی وابی اچھاڑا لا کے لے جائے پھر سانو دسی قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے حدیث قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے تے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹاں بشتاں پان دی عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گالے پسروری میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے بول دے نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا اے ایمان والے او اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی کسے گل چ رولا پہ جائے انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت چلاؤ جو تھوڑا رسول تے اللہ کہندا ہے او دے فیصلے نو من لو باقی کائنات دے فیصلے چھڑ دیو اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں ایک ہور گل سن لو میں اگر کہاں میں امام ابو حنیفہ دی گل دا انکار کرنا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکدا میں امام شافعی دی گل نہیں مندا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا میں امام مالک دی گل نہیں ماندا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا میں احمد ابن حنبل دی گل نہیں ماندا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا میں کسے پیر گدی نشین دی گل دا انکار کراں کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لا سکدا تے جدی دعوت آمینہ دے لال دی اہل حدیث دیندا ہے وہ دی ایک گل دا انکار کر عرشاں تو آواز آئے گی فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سونے مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری گل نہیں منی تیرا فیصلہ
نہیں منیا. ایک اور مقام جے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ایک اور مقام سن لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن تینوں میں آج کتھوں پڑھا. دنیا چی کوئی ہستی ہے سارا جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. دنیا چی کوئی ہستی کوئی دجی نہیں. میرے پیغمبر دا ایک اونٹنی دا سودا ہو جاندہ ہے کہ یہودی نا آقا فرماندے نے چلا تینوں کر پیسے دینا. نبی نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. آپ دے وزیر خزانہ حضرت بلال سن, انہیں ہی پیسے دینے ہوندے سن لینے ہوندے سن. نبی علیہ السلام فرماندے نے چل آ بھائی راہ جا رہا, راہ جو ایک بندہ ملیا آندا اونٹ کینے دا ویچے, آندا اینے دا, اگے ہو کے آندا ڈبل پیسے لے لی موکر جا سودے تو. آندا ٹھیک ہے. وہ یہودی سی, وہ مکر گیا. تھے مسلمان 1000 تو تلک جاندے نے تو پھر یہودی بول دے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. جیڑی گل کرو پکی کریا کرو, کمنٹ کر کے پھریا جے نا, اگر پھر گئے نا قیامت نو پشت غداری دا جھنڈا لگنا ہے. پھر رب نے کہنا ہے فلانے دا بیٹا فلانے دا پوتا, دنیا زبان کر کے مکر جاندا ہے. جیڑی زبان کرنی ہے گل پکی تے قول دے سچے ہو جو, اللہ نے زندگی دے عمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا, گناہ بھی معاف کراں گا. عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ نے قول دا سچا زبان دا پکا ہو گیا, میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ رکھ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیا. ہن یہودی سی کہن لگا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. انہیں گل ہی مکا چھڑی, میرا تھوڑا سودا اللہ یا میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا. یہ جدوں انی گل کہی نا انہیں کہ میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا, آقا فرماندے نے تیرا میرا سودا نہیں ہوتا میرے نال لین کی جا رہے ہیں پیسے کا دے اوڑ دے, سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین. آندا گل ٹھیک ہے, ایک محمد تو سا تے ایک میں سا, تیجا تے بندہ ہی کون نہیں سی, تے تو گواہ پیش کر میں پیسے لے لینا. انہوں یہ سی اتنے تیجا بندہ دے آگے گواہی کنے دینی, پر انہوں نبی دے صحابہ دا نہیں پتا. ایک گل بازار چ کھلو کے کردا, کولوں دی ایک نبی دے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. آخر نے فی فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز پئی جدو کہہ رہا محمد گواہ پیش کر تیرا میرا سودا ہویا. خزیمہ اگوں ہی واپس آئے, ڈائریکٹ ہی آقا نو نہیں پوچھا تھوڑا سودا ہویا یا نہیں ہویا. یہودی نو آندے نے 10 بھی کتھے گواہی دینی ہے, کیڑی چوک چ کیڑی عدالت چ کیڑی پرے چ کیڑے کٹہرے چ گواہی دینی ہے. میں دینا گواہی, تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہے, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. وہ پیسے لے چلا گیا, آقا نے پھڑیا خزیمہ نو, خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھے, کہے نہیں. تے میرے کو تصدیق کیتی ہے, فرمایا نہیں جی. تے ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی ہے. ہن اگلی گل خزیمہ دی سنو. خزیمہ آندا محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا. وہ گل دی سمجھ آئی جی کوئی نہ, لسی پین والے لوگ سمجھ تھانوں میرا یور لو آ کے لگن لگے. تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو
سونے اسی تے رب نو بھی رب منیا تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے گیا مرنا ہے, قبر چ جانا ہے, قبر چ عذاب ہونا ہے. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے, جی ہونا ہے. آہاں کو میدان محشر بپا ہوندا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا جنت بھی ہے, ہاں کیا ہے, جہنم بھی ہے, کیا ہے, قیامت نو فیصلے ہونے نے. سونیا پورا اسلام پورا دین بغیر ویکھن تو بغیر تصدیق کرن تو منیا ہے. ایتھے بھی میں تھانوں سودا کردیا ویکھیا نہیں, لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے, سونیا تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. سارا جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان بھاویں میں سودا کردیا نہیں ویکھیا, مینوں یقین ہے محبوب جی تھوڑے ورگا سچا ترین انسان کائنات ہے ہی کوئی نہیں. اے وہ شخصیت جدے پیچھے چل رہا ہے, جدی گل منی, جدی ہر گل دین ہے, ہر ادا دین ہے. دنیا اسی کسی فیکٹری چ مال تیار کرانے ہیں نا, تو پہلو انہوں کی دینے ہیں, سیمپل دینے ہیں نا, اے بھی ساڈا سیمپل ہے, یہ مطابق ساڈا مال تیار کر دے. تو سیمپل تو سوتر ودا دے گھٹا دے وہ مال نہیں دے, نہ پیسے دینے نے نہ مال لینا ہے. سوتر دا فرق پیا ہے تو تو مال نہیں لیندا. اتو آواز آندی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور میں بھی ایک سیمپل بھیجیا ہے, او دا بچپن سیمپل ہے, او دی جوانی سیمپل ہے, او دا بڑھاپا سیمپل ہے, او دا اٹھنا سونا سیمپل ہے, او دا کھانا پینا جاگنا سیمپل ہے, او دا سفر سیمپل ہے, او دی نماز, او دا روزہ, او دی ہر ادا جیڑی ہے امتیو تھوڑے واسطے سیمپل ہے. تیرے سیمپل دے مطابق کوئی تیرا مال تیار نہ کرے, تو مال قبول نہیں کردا, تے اتو آواز ہوندی ہے میرے سیمپل دے مطابق تو عمال نہ کیتے, میں تیرے عمال بھی قبول نہیں کرنے. کون کی ہے حدیث تے ٹھیک ہے پر میری عقل دے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. تیری عقل نو میں چولہے جی نہ پاواں, بول دے نہیں. حضرت عمر دی عدالت لگی, ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی ایک بی بی نے حج مکمل کر لیا ہے, آن لگیا انہیں طواف الوداع کرنا ہے. جدو حاجی نکل دینے نا بیت اللہ چوں طواف الوداع کر دینے, اس بی بی نے طواف الوداع کرنا ہے, تے او بی بی نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے. تے او بی بی ہن طواف الوداع کرے گی یا کرن تو بغیر آئے گی. تے حضرت عمر کہنے لگے اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے, طواف الوداع کر کے آئے. یہ جڑا مسئلہ پوچھنا والا ہے بھی صحابی ہے, آندا جی عمر جی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر آندے نے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ جی ہے سی. فرمایا جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندا جی کوڑا کی کرنا جی؟ آندا تینوں سزا لگا دے. حضرت عمر آندے نے یہ مسئلہ پوچھنا والا صحابی ہے, کہندے نے تینوں سزا لگا. آندا جی کا دی؟ ہن دا جواب سنو. آندا جی مینوں کس چیز دی سزا جی؟ تساں اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے, بی بی اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر. میں تھانوں حدیث سنائی ہے کہ آقا نے فرمایا طواف کرن تو بغیر آ جائے. مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو, اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو. حضرت عمر فرمان لگے تینوں نا حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار, تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی, تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے. کیوں آئے اعلان کیتا ہے مدی مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے, مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس حدیث محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. تو آج عمر زندہ ہوں دے مرالی آلا تے تتلے آلے تے کھمبے آنے وڈے وڈے مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے نہیں ہونے کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہیں. انہاں نو حدیث سناؤ تے اگو آندے نے ہاں اسی تے امام دے مقلد ہاں. مقلد ہمارا سن, ایک مقلد ہوندا ہے ایک مقلد ہوندا ہے. ایک لد لد چی پھنس گیا. میں کہا تو لد دے کہ لد دے؟ تیری مثال تھانوں پتہ ہے میں ایویں دینا ہونا نا. وہ ایک پورے پنڈ دا کنواں سی نا کھو, تو رات دے ٹائم وہ کتے کتا ڈگ پیا, ہن پورا پنڈ پانی اتوں ہی پیندا سی, کیونکہ پچھلے دور چ ایک کھو ہوندا سی, بوکے کڈنے پانی وچوں لے کے جانا پورے پنڈ نے پینا.
ہن کہن لگے مولوی صاحب سانو مسئلہ دسو، خوہ چ کتا ڈگ پیا تے پانی پورا پنڈ پیندا، ہن یہ حل کی ہے؟ انہیں کہا 100 بوکا گن کے کڈو، انہیں 100 کڈیا، بو نہ گئی، انہیں کہا 100 اور کڈ لو، پھر بو نہ گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، 300 کڈیا تے بو نہ گئی۔ مولوی صاحب کہندے نے کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں؟ اے نہیں، وہ تو وچ ہی پیا ہے۔ سمجھ آئی جی کوئی؟ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا؟ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو، بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا جے دین والے خوہ دا، ایدے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، ایدے وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اُرا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ کتھوں لبنا صاحب بولو؟ اوے اُرا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے۔ ادھر میرے حال ویکھو، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، اور 10 کملے آئے نے تینوں کی پہ آنا ہی۔ سارے آئی امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ اے میرا مسلک کے منہج ہے، جتھے نبی دی بات آ جائے، حدیث آ جائے، کسے دی لوڑ نہیں رہندی۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، انہاں دے سامنے ایک بندے نے آ کے نا نماز پڑھی، تے رکوع سجود نے ایویں کیتے، اتنی تیزی نہ کیتے جویں ٹھونگے نہیں ماری دے، اس طرح کالی کالی، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا، نہ رکوع تو صحیح طرح اٹھ دے۔ حضرت حذیفہ نے ما صلیتا، تیری نماز، او بولو تیری نماز نہیں ہوئی۔ تے نال آندے نے نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے مینوں یہ نماز پڑھ دیاں۔ تے حضرت حذیفہ آندے نے 40 سالاں چ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اگر اس حالت چ مر گیا تو محمد دی فطرت تے نہیں مرے گا۔ حضرت حذیفہ نے کی کیا؟ تیری نماز پیغمبر دیکھ صحابی نے حضرت خلاد آن کے مسجد نبوی چ نماز پڑھی، یہ بھی رکوع سجود صحیح نہیں کرتا۔ آقا فرماندے نے اورا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ آقا بھی فرماندے نے تیری نماز، تے اسی بھی آنے ہاں جیڑی نماز نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہو نماز نہیں ہوئی۔ اسی یہ گل کہنے اور کھڑکا بجا کے کہنے، ٹھوک کے آنے، جس نماز تے نبی دی مور نہیں اس نماز دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا۔ کیونکہ قیامت نو میدان محشر چ ایک نا ترازو لگنا ہے، شیخ وہ ترازو ایڈا وڈا ہونا ہے، وہ ایک پلڑا، وہ 7 زمینہ 7 آسمان رکھ دیتے جان گے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ تو اس ترازو نو چکنا کنے میں؟ جبریل نے۔ ترازو دے نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی، امتی آئے گا نماز لے کے، آقا تصدیق کرن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، جبریل پھر اس نماز نو پھڑ کے پلڑے چ رکھے گا۔ تے جے حنفی نماز پڑھ کے بندہ ٹر گیا تو دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرنی ہے، آمینہ دے لال تے نہیں کرنی۔ بول دے نہیں اور کوئی سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ، اے حنفی نماز ہے، شافی نماز ہے، مالکی نماز ہے، فلانی نماز ہے، فلانی نماز ہے، ساریاں نمازاں ریجیکٹ نے، سلیکٹ ایک کوئی نماز ہے، او دا نام ہے محمدی نماز۔ بولو کی نام ہے؟ محمدی نماز ہے، وہی سلیکٹ ہونی ہے۔ میں نا پڑھ رہا سا، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آندے نے حضرت عمر بن خطاب تے آندے نے گل بڑی پیاری ہے. عمر بن خطاب آئے, صحابی تابی موجود نے. بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی کان یصلی ویامر بها فقام مستقبل القبلۃ ورفع یدیہ تحاذا بهما منکبیہ وکبر ثم غض بصره ثم رفع یدیہ تحاذا بهما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وكذلك حين رفع قال للقوم هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا. حضرت عمر بن خطاب آندے نے, اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے ویکھیا مسجد نبوی فل ہے. صحابیاں تابعیاں دے نال آندے نے ادھر میرے ول منہ کرو, اج میں تھانوں او نماز پڑھ کے وکھانی ہے جیڑی نماز آمینہ دے لال پڑھتے رہے نے. تے نال کی کیا ہے, اللتی کان یصلی و یامر بہا, اس نماز دا حکم دیندے سن سانو کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, نمازاں ٹھیک کرو اپنیاں. حضرت عمر نے پھر قبلے وال منہ کیتا ہے, ادھر میرے وال ویکھو. حضرت عمر رفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ, کندھیاں تک. دو حدیثاں نے, حضرت عبداللہ بن عمر کندھیاں دی حدیث دے راوی نے تے حضرت مالک بن حویرث کنہ دیاں لوہاں تک بھی آپ نے رفع الیدین کیتا ہے. ٹھیک ہے, دو ہی راوی نے. جڑے آندے نے نا نبی دی آخری نماز وکھاؤ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی زندگی دی اوائل نمازاں دے گواہ نے تے مالک بن حویرث نبی دی آخری عمر دیا نمازاں دا گواہ ہے. کیونکہ مالک بن حویرث نے کلمہ پڑھیا ہے 9 ہجری دے اندر تے آندے نے 18 19 یہی نوجوان سا ایویں 22 23 سال دے نا جدو آن کے ہاں کلمہ پڑھیا مدینے چ تے 20 دن نمازاں نبی دے پیچھے آساں پڑھیاں. کنیاں نمازاں پڑھیاں؟ 100 نماز. 100 نماز نبی دی امامت چ پڑھی. تے حضرت مالک بن حویرث آندے نے میں جان لگا آقا نے مینوں بلایا, مالک مینوں نماز پڑھ دیا. ویکھے جی ویکھیا نماز پڑھی بھی میرے مگر جی پڑھی ہے. فرمایا سن لے دھیان نال, سلو کما رأیتمونی اصلی, جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی نا ایویں ہی نماز جا کے پڑھنی ہے تے پڑھانی ہے. ہن جیڑی نماز آقا نے پڑھائی ہے یہ نماز جبریل نے نبی نو پڑھائی ہے. کنی دفعہ؟ 10 دفعہ. اور بھائیو یاد کر لو کنی دفعہ؟ 10 دفعہ جبریل نے آ کے نماز پڑھائی ہے. 10 دفعہ. جبریل نو نماز کنے سکھائی؟ اللہ نے. تے جبریل نے کو کنو سکھائی؟ آمینہ دے لال نو. آقا نے کنوں نو سکھائی؟ 1,44,000 صحابیاں نے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں باوضو بیٹھا, جیڑی نماز جبریل نے سکھائی اور رفع الیدین تو بغیر نہیں. اونچی بولو, رفع الیدین تو بغیر نہیں. میرے پیغمبر نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کی تھا. ایک رکوع بھی. اللہ اللہ. حضرت امام محمد ابن حنبل نے ایک بندے سوال کیتا جی ایک بندہ رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھتا ہے, نماز ہو جاندی ہے؟ امام صاحب فرمان لگے ہاں ہو جاندی ہے پر نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوندی. نبی دی سنت دے مطابق ایک گل تے ویکھو نا, ملا علی قاری حنفی صاحب بھی منے نے الموضوعات الکبریٰ الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع. ملا علی قاری حنفی جڑے نے نا یہ 1014 ہجری دے اندر جڑے نے وہ فوت ہوئے نے. کنی ہجری ہن کنی ہے؟ 1447 46 نہیں 47. کنے سال پہلو باندھے نے؟ حساب کرو ہاں 333 سال باندھے نے. یعنی یہ 333 سال پرانی لگا تھانوں گل سنان. الموضوعات الکبریٰ چ ملا علی قاری حنفی لکھ دے نے تے گل بڑی کمال دی ہے. آندے نے وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَحُّ مِنْهَا شَيْءٌ. مولانا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماندے نے اے رفع الیدین منع کرن دیاں جنیاں حدیثاں نے کلھا باطلۃ ساریاں جھوٹ نے. انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں, ایک بھی صحیح نہیں. خدا دی قسم کھا کے کہنا کوئی مائی دا لال حوالہ غلط کر دے اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسل کل دی چڑھ دیا.
عبداللہ بن مسعود دی ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود دی ایک روایت شیخ صاحب، وہ دے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب دی روایت نے سنائی ہے۔ عمر دی شان زیادہ ہے، عبداللہ بن مسعود دی نہیں۔ ایک گل دوجے نمبر تے ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ قال ابن المبارک، عبداللہ بن مبارک آندے نے قد ثبت حدیث سالم عن نبی یعنی فی الرفع ولم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود دی حدیث ثابت ہی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ جی عبداللہ بن مسعود دی حدیث بیان کی جاتی ہے کوئی ثابت تے ایک شریر گھوڑے دیاں دماں دی حدیث بیان کردے نے مسلم دے حوالے نا، او دے وچوں کوئی ترک رفع الیدین ثابت کرے، اس حدیث دے ایک لفظ دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا گے۔ استاد محترم تشریف فرمان ہے، وہ حدیث جڑی ہے نا جابر بن سمرہ دی حدیث ہے، پہلی مختصر ہے، دوسری بالکل تفصیل دے نال ہے۔ وہ سلام دے وقت دی حدیث ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقی عثمانی نے لکھیا درس ترمذی دے اندر کہ دنیا دا سب تو بڑا جاہل و آدمی ہے جیڑا جابر بن سمرہ دی حدیث نو رفع الیدین دے ترک تے پیش کردا ہے، او دے تو بڑا جاہل ہی کوئی نہیں۔ آئیے ہاں جی اللہ ذرا غور کیجیے، ایک اور حدیث سناواں، بولو دے صحیح۔ السنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 میں صفحہ 72 ہے۔ حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے، کبار تابعیاں دے وچوں نے، انہاں نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا، پوچھا ابو اسماعیل تسی یہ رفع الیدین کتھوں لئیے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد ابو نعمان الفضل کو لئیے۔ ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لئیے۔ حماد بن زید کہو لے جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے۔ حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لئیے۔ ایوب سختیانی بھی تابعی نے، ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کو لئیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے عطا بن ابی رباح نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہ رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہ دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہ دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح نو پوچھا تسی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دیو کتھوں لئی جے؟ کہن لگے میں رفع الیدین حضرت عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دے نواسے کولوں لئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئی ہے۔ کدے کو لئی ہے؟ نانا جی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ میرے پتر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع، اے کانا جڑا ہے نا استمراری دا معنی دیندا ہے، ہمیشگی دا معنی دیندا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے پترا آقا نو ہمیشہ رفع الیدین کردیا میں ویکھیا ہے۔ حضرت عمر بھی نماز ساری مکمل کر کے رکوع گئے، اس طرح رفع الیدین کرنے آتا کہ رکوع تو اٹھے پھر رفع الیدین کیتا، نماز مکمل ہوئی، اندر ہاکذا کان رسول اللہ، یہ تھے بھی کان آیا ہے اللہ دے رسول جی میں نماز پڑھی ہے بھی اللہ دے رسول نماز پڑھ دے سن یصلی بنا ساڈے وچ۔ کہ باقی گل کیڑی رہ گئی؟ یہ مطلب ابو بکر بھی رفع الیدین کر کے بولو 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 کی ہو گیا جے؟ حضرت عمر بھی رفع الیدین کر کے، حضرت عثمان بھی رفع الیدین کر کے، حضرت علی اویا تیجی رکعت جڑی اٹھنے رفع الیدین کرنے تیسری چوٹ کے کی کری دی نہیں، یہ دے راوی حضرت علی نے۔ علی علی کرنا علی دا عقیدہ بھی اپنا بول دے نہیں۔ اجے تے میں ایک پٹاری کھولیے باقی تے بجیاں نے۔ میرے بھائی آئیے ذرا غور کی، مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دے رحمت اللہ، انہوں نے رشتہ کیتا اپنی بیٹی دا مولانا عبد المجید سودروی صاحب دے نال۔ مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ، بیٹی جدو گئی نا گھر تے باپ پوچھدا یہ پتر سنا، مولانا احمد علی لاہوری نے پتر سنا،
ابا جی باقی ہر گل ٹھیک ہے، رفع الیدین والی گل مجھے چنگی نہیں لگتی، آندا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ۔ تو مولانا فرمان لگے پتر یہ غصے والی گل کیڑی ہے؟ یہ دوہرا ثواب ہی، ایک خاوند دی گل منن دا، دوجا نبی دی سنت تے عمل کرن دا۔ تو انہیں کہا ابا جی تسی نہیں کرتے؟ پتر جدو میں تہجد پڑھنا میں بھی رفع الیدین کر کے ہی پڑھنا۔ طاہر القادری صاحب نے کی کیا سی؟ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے، امام مسلم، امام ابو داؤد ترمذی، ہمارے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ سب جنت میں جائیں گے، میں اس لیے نہیں کرتا، میں حنفی ہوں۔ وہ گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی؟ ہاں اچھا یہ کلیاں سارے ہی کر دے خدا دی قسم کھا کے کہنا انہاں مولویاں نو پتہ کہ رفع الیدین دی حدیثاں زیادہ ہیں اور 650 حدیث ہے رفع الیدین کرنا۔ مولانا خالد گرجاکی نے جزء رفع الیدین چ لکھیا ہے 650 حدیث۔ کنی حدیث؟ اگلے دن ایک بریلوی مسجد دے نا صدر سی، انہیں کتے نا ہمیں فیس بک ویندیا میرا کلپ سامنے آ گیا، تو میں کیا 650 حدیث رفع الیدین کرن دی، وہ اپنی مسجد دے مولوی کو لے اے جی وہابیاں دے مولوی صاحب نے آندے نے 650 اینی ہے، کہنے لگا نہیں نہیں جھوٹ بولدا پیا، ہمیں 14-15 حدیثاں نے رفع الیدین کرن۔ وہ کہنے لگا جی کی آکھیا جی؟ اے 650 نہیں، ہمیں 14-15 نے بس۔ انہیں کیا عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں چاہیے؟ 14-15 ہے نا پھر انہوں پہلو 14-15 دے عمل تے کرن دیو، باقی پھر ویکھاں گے۔ اور جدو رب سیدھا رستہ دینتے ہے خدا دی قسمیں ایویں دے چھڑ۔ میں اگلے دن سندھ گیا سا، سندھ دے کول کنڑی میرپور خاص، کراچی تو بھی سندھ دے اندر 6 گھنٹے دا سفر سی، بہت بڑا اجتماع سی، کنڑی ایک قصبہ بہت بڑا۔ میں اتنے تقریر کی تھی، 7 نوجوان اہل حدیث ہوئے، انہوں نے اعلان کیتا ہے باقاعدہ طور تے کلپ موجود ہے کہ اسی آج تو بعد اہل حدیث ہاں۔ یہ اللہ دا شکر ہے، وہ دی رحمت ہے۔ سائیوال تو نکلو نا بونگا حیات نو روڈ نکلدا ہے، ملغدہ چوک ہوندا ہے، وہ چھوٹی 37 ایک پنڈ ہے، پورا پنڈ میری تقریر سن کے اہل حدیث ہویا۔ اور بریلوی مسجد جڑی اج اہل حدیث دے قبضے چ الحمدللہ اہل حدیث امام ہے۔ اتنے ایک بندے نے کہا جی میں مسجد واسطے جگہ دینا، وہ بندے اٹھ پہ کہنے لگے تو ہاں جگہ نہیں دینی ہے، مسجد ہی تھوڑی ہے۔ یہ کمال کد ہے؟ اے قرآن دا کمال کد ہے؟ میرے پیغمبر نو فرمایا سی نا سونیا جننے باطل ادیان نے نا قیامت تک انہاں تے تیرا دین غالب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جننے ادیان باطل نے انہاں تے محبوبہ تیرا دین غالب آ کے رہے گا۔ اچھی بولو۔ ویخ لے نماز کتاب الصلاۃ کڈ لے، صحیح بخاری کڈ لے، بخاری پڑھان والے بھی اس سٹیج تے بیٹھے نے، صحیح بخاری کڈ لے، مترجم لب جاندی ہے، جا صحیح بخاری کڈ کے کتاب الصلاۃ پڑھدا جا، اہل حدیث دی نماز دی تصدیق کردا جا۔ اگر میری نماز بخاری جو نہ ملے میں ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکا گا، اگر مل جائے اللہ تینوں عمل کرن دی توفیق دے، پھر چھڑ دے حنفی نمازاں۔ ہن تے حنفی حج کردے نے نا جا کے، حنفی حج۔ میں 2023 حج کرن گیا میدان اپنا مناد وچ، میں خیمے اسی خیمے چ محمدی حج بیان کرا، ایک نکر چ مفتی ہی گجرالے دا او حنفی حج بیان کرے۔ میں کہ اللہ تیری قسمت ہے، تیری وانڈ ہے، میرے حصے چ آمینہ دا لال آیا، تیرے حصے چ امام ابو حنیفہ آیا، تیرے حصے چ دیوبند آیا، میرے حصے چ مکہ مدینہ آیا۔ ہائے تو مولانا انور کشمیری دی دعوت دینا ہے، میں ابو بکر صدیق دی دعوت دینا۔ تو مولانا ملا علی قاری حنفی دی طرف بلانا ہے، میں عمر بن خطاب دی طرف بلانا۔ تیری میری دعوت دا فرق بڑا ہے۔
تو آنا فلاں امام دی تقلید کرو، میں کہنا تقلید ساری ختم اور ایویں گل ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو لو یہ ثابت کر دو امام صاحب نے فرمایا میری تقلید کرو، میں اس مولوی نے منہ منگیا انعام دے دیا۔ امام صاحب نے کیا قرآن دے مقابلے حدیث دے مقابلے میرا قول آ جائے، میرا قول دیوار نہ دے مارو، نبی دی حدیث کو اپنے سینے نہ لا لو۔ حضرت امام صاحب دا قول، بلکہ انہاں کو ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، آندا امام صاحب ایک پاسے قرآن دی ہے تو ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، پھر امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے نبی قرآن دی آیت مان لے۔ قرآن دی یہ کتنے لکھا ہے؟ اقد الجید کتاب ہے، صفحہ نمبر 53 جڑی میرے کو پئی ہے۔ اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف ہے کیوں استاد جی؟ ہاں حضرت امام ابو حنیفہ کو بندہ آیا، انہیں کیا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے، پھر امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن۔ امام صاحب دا قول کی ہے ایمان ودہ بھی نہیں کردہ بھی نہیں، بول دے نہیں، تے قرآن کی آندہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ایمان ود ہے۔ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑو قرآن، کسے نو پوچھو جا کے ایمان ود ہے، کہیں گے نہیں، نہ قرآن منے نہ امام دی قول منے۔ دجا سوال انہیں کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے نبی دی حدیث ہو ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، پھر امام صاحب آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان لے۔ ہن امام صاحب دا کی قول ہے بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد دا منہ بھی نہ ویکھے، تے خامد فوت ہو گیا بڈھی انہوں ہاتھ بھی نہ لائے، میں شاڑ پہندی ہوں ساری زندگی دلاندی رہی، وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ۔ اے بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد چہرہ نہ ویکھے، خامد فوت ہو گیا، بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں کہو بابے نو کچی تاند نہ پٹھیاں کر کے 12 سال خوج لمکا چھڑے آئی، مولوی دی کچی تاند نہیں تو ٹوٹن دیتی، تے بابے نو بھی پٹھا کیتا ہی، میں یہ مرالی والے دا لے لے کے بابا ہے انہوں سیدھا کر سو، تو پٹھا کیتا ہے لمکانا ہی ہے سیدھا کر لے، تے 12 سالہ کچی تاند نہیں ٹوٹن دیتی ہے، دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے۔ میں کیا او حدیث حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے، انہوں نے غسل انہوں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ ہن حدیث کہیں دی خامد بیوی، بیوی خامد نو جاؤ کسے حنفی عالم دین نو سویرے پوچھیا جائے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد غسل کر، توبہ توبہ ہاتھ بھی نہیں لانا۔ میں کہا امام صاحب آندے نہیں میرا قول چھڑ حدیث من، تو قول بھی نہیں منیا حدیث بھی بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ جیڑا عقیدہ امام ابو حنیفہ دا وہی عقیدہ اہل حدیث ہے۔ اسی بھی آنے قرآن حدیث دے مقابلے کسی دی قیاس رائے عقل نہیں چلے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگوں نماز نہیں جدے اندر فاتحہ، بولیا جی جدے اندر فاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ دی نماز نہیں جڑا فاتحہ پڑھدا۔ ایک حدیث اور سن لو کنز العمال دے حوالے نا کتاب الصلاۃ کا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھدا دی کوئی نماز نہیں۔ خلف الامام دے لفظ جڑے نے کنز العمال چ حنفی عالم دین ہے، حنفی مصنف ہے، انہیں آندے نے 12 سنداں 12 دیاں 12 جید نے۔ ایک حدیث اور سن لو عبادہ بن صامت آندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے فاتحہ پڑھے۔ فاتحہ جیڑی نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی ہی خداج نماز ناقض ہے۔ 3 مہینے دے بچے نو اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی چ خداج آندے نے، او دا بچہ کسے کم دا نہیں، جدا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ فرماندے نے کہ بندہ اپنی بیوی نو آندا دال پکائی، دال وہ بیوی جڑی وہ ادرک پاندی ہے، ہلدی پاندی ہے، دھنیا پاندی ہے، وچ مرچاں بھی پاندی ہے، نمک پاندی ہے، مسالہ پاندی ہے، دال پاندی نہیں۔ بندہ آندا لیا کر مال یہ دال انہیں جو پیالہ بھر کے اگے رکھیا تھلے انہیں برکی چاڑی وچ دال کو انہیں کہا دال نہیں پائی، ہاں ہائے میں تے بھول گئی ہاں۔
شیخ القرآن آندے نے سارے دنیا دے مسالے پا دے، جب تک دال نہیں پائے گی بی بی ہانڈی مکمل دنیا دیا ساریاں تسبیحاں نماز پڑھ لے، اے قرآن دے 30 پارے بھی نماز پڑھ لے، اگر تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز مکمل نہیں۔ اب پورا قرآن پڑھ دے تے فاتحہ نہ پڑھ، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم عرش تو آواز آئے گی منو تیری نماز دی لوڑ ہی کو نہیں۔ وَلَضَّالِّينَ کہنے آمین اچھی آندے ہولی اچھی آندے، ایک منو بندہ آندہ تسی اچھی آندے ہولی نہیں آندے، میں ہی ہولی بھی آنے اچھی بھی آنے، تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی آندہ نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں، تو میں آمین کیڑے ویلے آنے بول دے نہیں، وَلَضَّالِّينَ کہے گا یا آمین کہے گا؟ میں کیا سن آقا فرما دے نے آمین ایڈی اچھی آگو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اے دیکھ لے نماز ہوئی نماز ہے جڑی نبی دے طریقے دے مطابق ہے، اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، او نماز دا اللہ دی عدالت چو کوئی اجر نہیں لبنا۔ اے دیکھ لے نا آقا فرما دے نے جدوں رکوع تو اٹھنا ہے کی پڑھنا ہے؟ ربنا ولکل حمد حمدن، صحیح بخاری دی روایت ایک صحابی پیچھوں آیا کالی کالی تیز تیز آیا نو ساتھ چڑھیا سانس پھولیا نماز نہ ملیا آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے نا یہ دی آواز نکل گئی اچھی آقا دے کرنا جی پئی، آقا نماز مکمل کون سی جن نے کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے سر میرا سانس پھول گیا جلدی آیا۔ آپ نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے دا سواب لکھنا آئے سن، آج بھی 39 فرشتے آؤں دے نہیں پر آؤں دے وادیاں دی مسیطے رہے، ساڑھے تو علاوہ ہے دعا پڑھ دے ہی کو نہیں بول دے نہیں۔ شاہ میں صحیح گل کر رہے دوجے پاسے سامی اللہ علیمہ نمیدہ سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا صحیح دے۔ اب میں عمرے دے گیا نا گچ ایک پٹھان میرنا نماز پہ پڑھے جمعہ سی تو نماز وہ پئی رکوع تو سیدھا ہی صحیح دے ہی ٹوڑ جے، میں کہا خان صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آندہ بھئی آپ کا اپنا مذہب ہے میرا اپنا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم ڈائریکٹ کام کرتے ہیں۔ ہاں یقین کرو رکوع تو سیدھے نہیں ہوتے، اللہ دے فضل نہ دعا ساڑھے نکے نکے بچیاں نہیں ہوتی، صحیح گل بھی ساڑھے نکے نکے بچیاں کو ربنا ولکل حمد سن لو، ادھر مولوی کسی نو نہیں ہوتی۔ ایک منو آندہ سانو 39 فرشتے بخاؤ کتے اتر دے نے، میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں، منو فرشتے ویخ کے بھی انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ کیوں؟ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے اور قرآن و حدیث دا سچا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہ العالمین جتنے ساڑھے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما۔ میرے انتہائی مخلص بھائی اس مرکز دے متولی، اس مرکز دے روح رواں مولانا اسماعیل مجاہد صاحب جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔
اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ثبتہ بالقول ثابت لا الہ الا اللہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا۔ میرے اللہ اس مرد مجاہد واسطے اس مسجد نو ذریعہ نجات بنا، اللہ او دے واسطے توسع آخرت بنا، اللہ اس مجاہد دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں زندگی دے اندر دین واسطے کیتیاں اللہ قبول فرما۔ میرے اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے دو بھائی اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما، اللہ حد نظر تک انہاں دیاں قبراں نو فراق فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنی رحمت نہ بھر دے، اللہ میرے مائی باپ دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما، اللہ جنہ جنہ دے اس مجمع چو ماں والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ جنیاں میریاں بہناں ماواں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما، اللہ اپنے بندیاں دا آنا قبول فرما، اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے استاد محترم میرے محسن میرے مربی مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جتنے علماء تشریف فرما نے قاری صاحبان اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، اللہ جتنے بزرگ نوجوان بچے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما، اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا علم بلند فرما، میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، اللہ جنہیں ساڑے عزیز رشتہ دار شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، نبی دے ہاتھ پاک چو اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دی شفاعت نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے جگہ نصیب فرما، میرے اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا، اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔